حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عمر جو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے وہ تخت کوئی سونے چاندی کا نہیں بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور وہیں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے تھے، ان کی پریشانی سنتے تھے، اور جب رات ہوتی تو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ حرہ واقم کی طرف نکلے، اور جب وہ سرار پہنچے تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہانڈی چڑھائے ہوئے بیٹھی تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور پوچھا، یہ ہانڈی کیوں چڑھا رکھی ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ عورت بولی، یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہانڈیا کے اندر پتھر ڈال کے نیچے سے آگ دے دیتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کمبخت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا؟ اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں، اللہ ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کرے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا اور فرمایا، اللہ رحم کرے، عمر کو آپ کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ عورت بولی، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہم سے غافل اور بے خبر کیسے ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر اسلم فوراً پلٹے، بیت المال یعنی اناج کا گودام میں آئے۔ آتے ہی ایک بوری لی، گھی، کھجور، درہم اور کپڑے رکھے، یہاں تک کہ بوری پوری طرح سے بھر گئی۔ اپنے غلام اسلم سے فرمایا، یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم بولے، یہ کام تو میرا ہے، میرے آقا لاؤ، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے اور فرمایا، اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر کو ہی اٹھانے دو۔ یہ سن کر اسلم نے بوری ان کے پیٹھ پر ڈال دی، اور وہ عورت کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور کہا، جلدی جلدی آٹا گوندو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں، اور چولہے پہ سبزی پکانے رکھ دی جاتی ہے، اور جب جب آگ بجھنے لگتی ہے حضرت عمر جھک جھک کے چولہے کے اندر پھونکے مارتے ہیں، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اور سب کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بچوں کو ہنساتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو عورت بولی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خلافت کے حقدار آپ ہو، عمر نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، آپ عمر کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا، تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا، میری بہن عمر کو معاف کر دیں۔ عورت بولی، نہ نہ، عمر کی میرے سامنے بات نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر بلک بلک کر رونے لگے اور کہا، وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔